اسلام مذہب میں مرد جب 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اس وقت امت مسلمہ جن کٹھن اور صبر آزما حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی حساس اور دردمند دل رکھنے والے شخص پر مخفی نہیں ہے۔ ایک طرف داخلی فتنوں اور اندرونی خلفشار نے ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا ہے تو دوسری طرف یہود ونصاری کی طرف سے کی جانے والی مسلسل ذہنی، فکری اور ثقافتی ایلگار نے اس کو مردہ نیم جان کر دی ہے۔ مغربی مفکرین و دانشوروں نے جہاں ایک طرف اپنی محدود اور کوتا عقل سے اسلامی تعلیمات کو ہدف تنقید بنایا ہے، تو دوسری طرف اپنی ہرزہ سرائیوں اور ریش دوانیوں سے اسلامی تعلیمات میں تشکیک پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ اسلام کی طرف خود کو منسوب کرنے والے نام نہاد مفکرین بھی افرنگی خیالات سے مرعوب اور متاثر ہو کر مغرب کے طریقہ کار کی پرزور وکالت کرتے ہیں اور اسلام کے حکیمانہ و منصفانہ نظام کو قابل ترمیم و تنسیخ قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مخالف لٹریچر کے ذریعہ ان کے دل و دماغ میں اسلام دشمنی اور دین بیزاری کا ایسا زہر اتار دیا گیا ہے کہ ان کی فطرت مسخہ ہو چکی ہے، اور وہ زہر کو قند اور گندے پانی کو آب زلال سمجھ بیٹھے ہیں۔ مغرب کی طرف سے آنے والی ہر آواز ان کے لیے فردوس گوش اور ساما نواز ثابت ہوتی ہے اور اسلامی احکام و ہدایات ان کی تب پر بھاری اور گراں محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کل مغربی آقاؤں اور مغربی تہذیب پرائمان بالگیب لانے والوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلم مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو خاتون 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ یہ سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ مغرب کی طرف سے بارہا اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً اسلام کی طرف خود کو منسوب کرنے والے مفکرین بھی، جو مغربی تہذیب کے پرفریب تمدن سے مرعوب ہیں، اور مغربی تہذیب کے بدنما چہرے پر جو رنگین نقاب پڑی ہوئی ہے اس سے ان کا تار نظر الجھ گیا ہے، وہ لوگ بھی سستی شہرت اور جھوٹے نام و نمود کی خاطر اس طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ مرد جب 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ سوال بھی دراصل زن وشو کے مابین مساوات کے پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ اگر میں ان مغرب زدہ مفکرین سے یہ سوال کروں کہ دنیا کے تمام ممالک میں جو اصول و قوانین وضع کیے گئے ہیں ان میں ملکی اور غیر ملکی باشندوں کے مابین فرق کیوں کیا گیا ہے؟ جو حقوق و مراعات ملکی باشندوں کو حاصل ہوتے ہیں، وہ غیر ملکی باشندوں کو کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ تو پتہ نہیں کہ میرے اس سوال کا وہ کیا جواب دیں گے۔ یہ سوال ایک دفعہ ابو حنیفہ نعمان بن سے الف کیا گیا۔ سوال کرنے والی عورتیں تھیں۔ آپ سوال سن کر الجھن میں پڑ گئے اور کہا کہ اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا، اور اسی الجھن کے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کی صاحبزادی حنیفہ نے الجھن کی وجہ دریافت کی تو آپ نے اپنی الجھن یعنی عورتوں کا سوال پیش کر دی۔ یہ سن کر صاحبزادی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں عورتوں کو اس کا جواب دے سکتی ہوں۔ جب آپ نے وعدہ کر لی تو صاحبزادی نے کہا کہ عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجیے۔ چنانچہ جب عورتیں آ گئیں تو صاحبزادی نے ایک ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا اپنا دودھ ڈال دو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ایک بڑا پیالہ ان کو دے کر کہا کہ اب سب پیالیوں کا دودھ اس میں ڈال دو، اور جب عورتوں نے یہ عمل بھی کر دی تو کہا کہ اب تم سب اس پیالے سے اپنا اپنا دودھ نکال لو۔ عورتوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ تب صاحبزادی نے کہا کہ جب کئی شوہروں کی شرکت تمہاری اولاد میں ہوگی تو تم یہ کیوں کر بتلا سکو گی کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ اس جواب سے وہ عورتیں ششدر رہ گئیں اور امام صاحب نے اسی دن سے ابو حنیفہ کنیت اختیار کر لی۔ اسلام نے مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے،
اور عورت کو ایک وقت میں صرف ایک مرد سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کا پابند بنایا ہے، اس کے پیچھے بہت سی اجتماعی، سماجی اور معاشرتی حکمتیں کار فرمائیں۔ نزاع اور جھگڑے کا سبب: اگر ایک عورت ایک ہی وقت میں کئی مردوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتی ہے تو جس ملک اور جس شہر میں یہ لوگ بستے ہیں، ظاہر ہے کہ سب کے کام کاج اور کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کا وقت ایک ہوگا، اور سب کے گھر پہنچنے اور آرام کرنے کا وقت ایک ہوگا۔ ایسی صورت میں ممکن ہے سب کو ازدواجی تعلق قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور عجب نہیں کہ اس سلسلے میں نزاع اور جھگڑے کی نوبت پیش آ جائے اور یہ نزاع قتل وغارت گری اور کشت وخون پر منتج ہو۔ ذہنی اطمینان و سکون کا فقدان: نکاح صرف جنسی تسکین اور صنفی پیاس بجھانے کا ہی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آپسی محبت و مودت اور باہمی الفت و ہمدردی کا بھی ذریعہ ہے۔ نکاح کا ایک اہم مقصد چین و سکون اور طمانینت طلب بھی ہے۔ مرد آفس سے تھک کر مختلف مزاج کے حامل لوگوں کا سامنا کر کے پریشان اور کبیدہ خاطر شام گھر لوٹتا ہے، تو ضروری ہے کہ عورت شوہر کا بہترین انداز میں استقبال کرے، اپنی شیریں اور حلاوت آمیز گفتگو کے ذریعہ اس کا دل لبھائے، اس کی جسمانی خدمت کر کے اس کو ذہنی سکون بہم پہنچائے، تاکہ دن بھر آفس میں کام کرنے کی وجہ سے جو تھکان، ٹینشن اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، وہ اثرات زائل ہو جائیں اور از سر نوچست، چاق وچوبند اور شاداں و فرحاں اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر عورت ایک وقت میں ایک سے زائد مردوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتی ہے تو ہر مرد کی خدمت کرنا، اس کو ذہنی سکون بہم پہنچانا اور اپنی شیریں اور میٹھی گفتگو سے اس کا غم بھلانا ناممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مرد کو گھر میں ذہنی طور پر سکون و اطمینان میسر نہ آئے گا تو گھر سے آفس پریشان، رنجیدہ اور کبیدہ خاطر جائے گا، اور ایسی حالت میں لازمی طور پر وہ معتدل انداز میں سنجیدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکے گا، اور محفوظ اور مجتمع قوتوں کے ساتھ تعمیری کام نہیں کر سکے گا، اور وہ معاشرہ جس میں تمام ملازمین اور کارکنان کا یہی حال ہو، اس کے تمام شعبہ ہائے عمل مفلوج اور ناکارہ ہو جائیں گے، اور اس پر جو اجتماعی، سیاسی اور معاشی نقصانات مرتب ہوں گے وہ مخفی نہیں ہے۔ عورت کی صحت پر برا اثر پڑنے کا خطرہ: یہ ایک عام مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ عورت شادی سے پہلے کم بیمار ہوتی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور صنفی عمل سے گزرتی ہے تو نسبتاً بیمار زیادہ پڑتی ہے۔ دوسری طرف عورت کو وقفے وقفے سے قدرتی طور پر جسمانی امراض و عرض پیش آتے رہتے ہیں، مثلاً ہر مہینے 3 سے 10 دنوں تک اسے ماہواری آتی ہے۔ ان ایام میں اخراج خون کی وجہ سے وہ کمزور اور لاغر ہو جاتی ہے۔ نیز ان ایام میں عورت سے صحبت طبی لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ایام حمل میں چونکہ وہ اپنے خون سے انسانیت کی کھیتی کو سینچتی ہے اور اپنی بے مثال قربانی و جگر کاوی سے جنین کو آب حیات عطا کرتی ہے، اس لیے ان ایام میں بھی اس کے ضعف و لاغری کا بڑھ جانا یقینی ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد خصوصاً جب کہ ولادت کا عمل آپریشن کے ذریعہ انجام پایا ہو تو ایک لمبے عرصے تک کے لیے وہ صاحب فراش ہو جاتی ہے، اور اپنی جسمانی و طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی دوسروں کی دست نگر بن جاتی ہے۔ ان حالات میں اگر ایک عورت کے لیے ایک وقت میں متعدد مردوں سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے اور صنف نازک پر بیک وقت کئی مردوں کی خواہش کی تکمیل کی ذمہ داری ڈالی جائے تو یہ عورتوں کے لیے طبی لحاظ سے کافی نقصان دہ ہوگا اور عورت میں بیماری کے خطرات بہت حد تک بڑھ جائیں گے۔ اولاد کی تقسیم ناممکن: عورت کی حیثیت کھیت کی ہے۔ جس طرح بارش کی وجہ سے کھیتی لہلہاتی ہے اور پیداوار کی صورت میں کاشتکار کو تحفہ عطا کرتی ہے، اسی طرح مرد ازدواجی رشتہ قائم ہونے کے بعد عورت کو ثمر آور کرتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک اولاد پیدا ہوئی تو یہ کس مرد کی ہوگی؟ اگر متعدد اولاد پیدا ہوتی ہے تو جنس کا بھی اختلاف ہوگا، شکل و صورت بھی الگ الگ ہوگی، اخلاق و عادات اور سیرت سب کی یکساں نہیں ہوگی۔ ان صورتوں میں وہ کیا معیار ہے جس سے تقسیم اولاد کا فریضہ انجام دیا جائے گا؟ بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری۔ اسلام میں فقراء اور مساکین کا تعاون کرنے اور ان کی دست گیری کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ معاشرے میں جو کمزور اور بے بس لوگ ہوتے ہیں ان کی مادی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری مالدار اور خوشحال لوگوں کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ یتیم اور بیواؤں کی مالی امداد کرنے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک اولاد پیدا ہوئی تو اس کے علاج و معالجہ، تعلیم اور دیگر بنیادی ضرورتوں کا انتظام کون کرے گا؟ بچے کی بنیادی ضرورتیں صرف مالیہ فراہم کرنے اور معاشی وسائل مہیا کرنے سے مکمل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور کٹھن ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اس کو صحیح اخلاق و عادات کا حامل بنایا جائے۔ ایثار، قربانی، ضبط نفس اور صبر و تحمل جیسی اعلیٰ صفات سے آراستہ کیا جائے، اس کی فکری استعداد اور خودداد کمالات کو صحیح رخ دیا جائے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کارخانہ عالم کا ایک مضبوط اور صالح فرد ثابت ہو سکے، اور اپنی محفوظ اور مجتمع قوتوں کے ساتھ تعمیر تمدن میں قابل قدر کردار ادا کر سکے۔ لیکن بچے کے آئینہ قلب پر اخلاق و کردار کی صورت گری کا عمل انجام دینے کے لیے ایک طرف گھر کی فضا کا خوشگوار اور سکون بخش ہونا ضروری ہے تو دوسری طرف مصور کی توجہ ایک تصویر پر پوری طرح مبذول ہونا بھی ناگزیر ہے۔ لیکن جو گھر خاوند کی کثرت کی وجہ سے بازار نظیر بنا ہو اور سب کے دل و دماغ پر جنسی خواہش پوری کرنے کی فکر سوار ہو اور باہمی نزاع اور آپسی جھگڑوں کی وجہ سے گھر کا ماحول جہنم کدہ بنا ہوا ہو تو ایسے حالات میں نسل نو کی تربیت ہوگی تو کیسے؟ اس کے اخلاق و عادات کو سنوارا جائے گا تو کیسے؟ اشتباہ نسب۔ اولاد متعدد ہونے کی صورت میں اگر کسی طرح اولاد کی تقسیم کا فریضہ بھی انجام دے دیا جائے تو چونکہ میڈیکل تحقیقات کے مطابق عورت کو قرار حمل غیر متعین وتی واحد سے ہوتا ہے، متعدد وتی کے مجموعے سے عورت کو استقرار حمل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ تعین نہیں ہو پائے گی کہ جس مرد کے حصہ میں جو اولاد آئی ہے وہ اسی کی بوئی ہوئی بیج ہے یا دوسرے کی۔ چنانچہ تقسیم اولاد کے بعد بھی یہ فکر عورت کے خاوند کو مسلسل پریشان اور کبیدہ خاطر کیے رکھے گی، اور یہ چیز مسلسل اس کے دل و دماغ پر چھائی رہے گی۔ بچے کی نشو و نما غیر متعدل ہوگی۔ دوسری طرف انسان کے بچے کو قدرت نے تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور اور بے بس پیدا کیا ہے۔ انسان کا بچہ کئی سال تک ماں باپ کی حفاظت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی قابلیت بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بچہ ماں باپ کی مکمل توجہات و عنایات کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے ماں باپ کے دل میں بچے کی اتھاہ محبت رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے باپ اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی راحت و آرام کے لیے اپنے عیش و آرام کو ترک کر دیتا ہے، اس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے رنج والم اور بے شمار کلفتوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ ان سب کے پیچھے دراصل یہ فکر کار فرما ہوتی ہے کہ یہ میری بوئی ہوئی بیج ہے، میری محنت اور کاوش کا پھل ہے۔ لیکن جب اسے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ میری بوئی ہوئی بیج نہیں ہے، یہ تو دوسرے کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہے، تو پھر آدمی کی جو توجہات و عنایات بچے کی طرف مبذول ہونی چاہیے وہ مبذول نہیں سکتی، بلکہ وہ بچے کو وبال جان اور ناپسندیدہ تحفہ خیال کرتا ہے، اور اس سے پیچھا چھڑانے میں ہی عافیت سمجھتا ہے،
اور اگر ماں باپ کی توجہات پورے طور پر بچے کی طرف نہ ہوں تو لازمی طور پر بچے کی جسمانی نشوونما غیر متعدل ہوگی، اور وہ بچہ ظاہری ساخت کے ساتھ باطنی کمالات میں بھی ناقص ہوگا، اور جس قوم میں ایسے جسمانی اور ذہنی لحاظ سے ناقص افراد کی کثرت ہو وہ قوم علوم و فنون، صنعت و حرفت اور معیشت و سیاست کے میدان میں مفلوج اور ناکارہ ثابت ہوتی ہے، اور تعمیر تمدن اور خدمت انسانیت میں کوئی قابل قدر کردار ادا نہیں کر سکتی۔ قومی پرورش خانہ کی ایک غیر معقول اور احمقانہ تجویز۔ ایک عورت کے لیے متعدد خاوند کے حامی لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی حفاظت و نگہداشت اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک قومی نظام ہونا چاہیے، جس میں قومی کارندے بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور ان کو پال پوس کر تعمیر تمدن میں حصہ لینے کے قابل بنائیں۔ اس صورت میں عورت کے متعدد خاوند ہونے کی صورت میں تقسیم اولاد کے حوالے سے کسی قسم کے جھگڑے اور نزاع کی صورت پیش نہ آئے گی، لیکن یہ تجویز مندرجہ ذیل وجوہات سے غیر معقول اور ناقابل عمل ہے۔ فطرت سے بغاوت۔ نومیز فطرت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات میں بھی اپنے بچوں سے محبت کا فطری داعیہ رکھا ہے، لیکن انسان کے اندر اولاد سے محبت کا داعیہ اوج کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات کے بچے چند ایام میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جب حوادث زمانہ کا سامنا کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے ایسے جدا ہوتے ہیں کہ پھر والدین اور ان کے بچوں کے مابین کوئی راہ و رسم بھی باقی نہیں رہ جاتا، حتیٰ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات میں ذکور و اناث کے مابین صنفی تعلق سے فطرت کا منشا بقا نسل ہے، اور بس اس کے برخلاف آپ انسانی بچے کی تخلیق پر غور کریں کہ حضرت انسان عقل و دانش کے جوہر سے آراستہ ہونے کے باوجود نفع و نقصان اور خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی آخر اپنی بوئی ہوئی بیج کو صالح اور مفید بنانے پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی عورت اور اس کے بچے پر صرف کرے؟ کیوں وہ دوسری حسین و جمیل دوشیزاؤں کو چھوڑ کر اس حاملہ عورت سے دل لگائے رکھتا ہے جس کے چہرے کی رعنائی و زیبائی رخصت ہو گئی ہے، اور جسم کی ساخت غیر متعدل ہونے کی وجہ سے اس کی مقناطیسیت اور کشش ختم ہو گئی ہے؟ آخر کیوں گوشت پوست کے ایک معطل اور بیکار لوتڑے کو اپنے خرچ پر پالتا ہے؟ آخر کیوں اس کی چیخوں سے اپنی نیندوں کو حرام کرتا ہے؟ آخر اس بچے کو کیوں قابل اعتنا سمجھتا ہے جو گھر میں گندگی اور غلاظت پھیلاتا ہے اور گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے؟ آخر کیا چیز ہے کہ ماں اپنے خون سے انسانیت کی کھیتی کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کے نہروں سے اسے سیراب کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان یہ ساری کلفتیں اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے محض اس فطری محبت کی وجہ سے تیار ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اس کی اولاد کے تئیں عطا کی ہے، اور اولاد سے فطری محبت اور قلبی تعلق و وابستگی اتنی مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے کہ نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اسی شعلہ محبت سے خاندان کے خاندان بنتے جاتے ہیں۔ تو بھلا بتلائیے کہ بچوں کے لیے قومی پرورش خانہ کی تجویز فطرت سے بغاوت نہیں ہے؟ روزانہ ہزاروں بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر کے ان کے جذبہ محبت کا خون کرنا نہیں ہے؟ انسان کے فطری کمالات کا خون۔ جب بچوں کی حفاظت و نگہداشت اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے قومی کارخانے تشکیل دیے جائیں گے تو ہزاروں لاکھوں بچے بیک وقت ایک ہی نقشے، ایک ہی ساخت اور ایک ہی ڈھنگ پر تیار ہو کر نکلیں گے، جیسے لوہے کی ایک بڑی فیکٹری سے لوہے کے تمام پرزے یکساں ڈھلے ہوئے نکلتے ہیں، جس سے بچوں کا انفرادی تشخص اور انفرادی ملکہ بھی ابھر اور نکھر نہیں سکتا۔
انسان کے متعلق یہ لوگ کتنے بے شعور اور کم فہم واقع ہوئے ہیں کہ لوہے کے پرزوں کی طرح یکساں طور پر تمام انسانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ بچوں کی شخصیت تیار کرنا در حقیقت ایک لطیف ترین آرٹ ہے، اور یہ آرٹ ایک چھوٹے سے نگار خانے میں ہی بہتر طور پر انجام پا سکتا ہے، جہاں ہر مصور کی توجہ ایک ہی تصویر پر مرکوز ہو، ورنہ ایک بڑی فیکٹری میں جہاں کرایہ کے مزدور ایک ہی طرز کی تصویر لاکھوں کی تعداد میں تیار کرتے ہوں تو ایسے یکساں اور مصنوعی افراد تیار ہوں گے جو کارخانہ عالم کی تباہی و بربادی کا ہی باعث ہوں گے۔ فساد و بگاڑ کا سبب۔ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے قومی کارخانے میں ایسے کارندوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن میں اخلاقی انضباط اور صحیح ڈسپلن پایا جاتا ہو، اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو رکھتے ہوں، تاکہ وہ بچوں کی صحیح پرورش کر سکیں اور انہیں صحیح ڈسپلن اور اخلاقی انضباط کا حامل بنا سکیں۔ سوال یہ ہے کہ قومی کارخانے میں ایسے کارندے لائے کہاں سے جائیں گے، جب قومی کارخانے سے تمام بچے یکسانیت اور مصنوعی ہمواری لے کر پیدا ہوئے ہیں اور سوسائٹی میں ایسے افراد کی بہتات ہے جن کی جسمانی و ذہنی نشوونما کرایہ کے مزدوروں کے ہاتھوں انجام پائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پوری نسل اخلاقی لحاظ سے ناکارہ اور ذہنی و فکری لحاظ سے مفلوج تیار ہوگی، اور اس کی وجہ سے عالم میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا اس کے تصور سے ہی ایک ہوشمند اور باشعور انسان کانپ اٹھتا ہے۔ عورت کی اہانت و تذلیل۔ قدرت نے صنف نازک کے کاندھے پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، مثلاً بچوں کی پرورش اور ان کی حفاظت و نگہداشت، امور خانہ داری کا انتظام، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری، اور شوہر کو جو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں مثلاً عورت کے لیے نان و نفقہ کا انتظام، صنفی تعلق قائم کرنے سے پہلے مہر کی ادائیگی کی ترغیب، عورت کی مرضی کے بغیر طلاق کے ذریعہ ازدواجی رشتہ ختم کرنے کا مرد کو اختیار، ان امور میں اگر کوئی حقیقت پسند انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ قدرت نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکومہ، اور یہ ظاہر ہے کہ محکومہ اور رعایا پر جتنے حاکم اور بادشاہ ہوں گے محکومہ اور رعایا کی اسی قدر تذلیل اور اہانت ہوگی۔ اسی لیے اسلام عورت کو ایک وقت میں ایک ہی خاوند سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے کا پابند بناتا ہے، تاکہ وہ باعزت طور پر زندگی بسر کر سکے۔ نباہ ہونا مشکل اور دشوار ہے۔ نیز یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ایک حاکم تو مختلف مزاج کے حامل محکوموں کو تو نبھا سکتا ہے، لیکن ایک محکومہ متعدد حاکموں کو نہیں نبھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی تنظیم جہاں نوکر اور ملازمین پر کئی لوگ حکم چلاتے ہوں تو عموماً نوکر اور ملازمین پریشان ہو کر اس تنظیم سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ عورت بھی چونکہ محکومہ ہے اس لیے متعدد شوہروں کے ساتھ اس کا نبھا بھی مشکل ہوگا۔ تددد خاوند شرم و حیا کے منافی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر فطرہ شرم و حیا کا وصف رکھا ہے، مرد کے بالمقابل اس کی طبیعت میں طمانع اور فرار پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باحیا اور پاکدامن عورت اجنبی مرد کے سامنے آنے اور اس سے گفتگو کرنے سے جھجکتی ہے۔ کوئی مرد اس سے بات کرتا ہے تو فطری حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچی کر لیتی ہے۔ یہ مادہ حیا جو قدرت نے ہر عورت، جو مغربی تہذیب کے پھیلتے زہریلے اثرات سے محفوظ ہو اور عریانیت و فحاشیت کے سیلاب نے اس کے گھر پر دستک نہ دی ہو، کے اندر رکھا ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ایک ہی خاوند زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ خاوند شرع آبادی میں کمی کا باعث۔ نکاح کے جہاں دیگر مقاصد ہیں وہیں ایک اہم مقصد افزائش نسل بھی ہے، اور یہ اہم مقصد اس وقت بہتر انداز میں پورا ہوتا ہے جب کہ ایک مرد کی متعدد بیویاں ہوں، کیونکہ اس صورت میں تمام بیویاں توالد و تناسل کا عمل بیک وقت انجام دے سکتی ہیں۔
لیکن اگر ایک عورت کے لیے متعدد خاوند ہوں تو ظاہر ہے کہ عورت ایک حمل میں ایک دو سے زیادہ بچے نہیں جن سکتی، جس سے افزائش نسل جیسا اہم مقصد فوت ہوگا، اور قدرتی طور پر انسان کی آبادی میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ تددد خاوند قدرتی نظام سے بغاوت۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مرداور عورت کی شرح پیدائش اگرچہ یکساں ہے تاہم مردوں کی اموات کی شرح عورتوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ مردوں کی موت کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، مثلاً جب جنگ ہوتی ہے تو زیادہ تر صرف مرد ہی مارے جاتے ہیں، چنانچہ پہلی عالمی جنگ 1914 تا 1918 میں 80 لاکھ فوجی مارے گئے۔ شہری لوگ جو اس جنگ میں ہلاک ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ دوسری عالمی جنگ 1939 تا 1945 میں 6.5 کروڑ لوگ مارے گئے یا جسمانی طور پر ناکارہ ہو گئے، یہ سارے لوگ زیادہ تر مرد تھے۔ عراق اور ایران کی جنگ 1979 تا 1988 میں ایران کی 82,000 عورتیں بیوہ ہو گئیں اور عراق میں ایسے عورتوں کی تعداد قریب 1 لاکھ تھی جن کے شوہر اس 10 سالہ جنگ میں ہلاک ہوئے۔ اسی طرح جدید صنعتی نظام کی وجہ سے حادثات روزمرہ کا معمول بن گئے ہیں، سڑک حادثے، ہوائی حادثے، کارخانوں کے حادثے، مشینی حادثے، اس میں بھی مرنے والے عموماً مرد ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکثر ممالک میں دفاعی نظام مضبوط کرنے کے لیے آئے دن اسلحہ سازی کے تجربات ہو رہے ہیں جس میں کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان ہلاک شدگان کی تعداد کبھی نہیں بتائی جاتی، تاہم یہ یقینی ہے کہ اس میں بھی زیادہ مرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جرم کی پاداش میں روزانہ ہزاروں مرد پکڑے جاتے ہیں، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں ڈال دیا جاتا ہے، اور عورت چونکہ نفسیاتی لحاظ سے کمزور دل واقع ہوئی ہے، اس لیے عورت مجرمانہ ذہنیت رکھنے کے باوجود عام حالات میں وہ جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہے کہ مردوں اور عورتوں کی تعداد میں فرق اور ناہمواری دنیا کا ایک مستقل مسئلہ ہے، اور یہ فرق حالت جنگ میں بھی پایا جاتا ہے اور عام حالات میں بھی۔ یہ چیز اس بات کی طرف مشیر ہے کہ مرد کے حق میں تددد ازواج فطرت کے منشا کے عین مطابق ہے، جبکہ ایک عورت کے لیے متعدد شوہر فطرت سے بغاوت ہے، اور فطرت سے بغاوت انسانیت کے لیے ہمیشہ تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ طبی ماہرین کی تحقیق۔ طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایڈز اور سرطان رحم کا بنیادی سبب جنسی آوارگی اور صنفی انتشار ہے۔ عورت کے رحم میں مختلف لوگوں کے مادہ منویہ کا جمع ہونا عورت کے اندر ایڈز اور سرطان رحم کا شدید خطرہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مطلقہ عورت کو عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ شادی کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ رحم کی اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عورت متعدد خاوند سے ازدواجی تعلق قائم کرے گی تو عورت میں اس طرح کی مہلک بیماری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔